بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکذالک قولہ تعالی حتی تنکح زوجا غیرہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ فرمان بھی عورت کی طرف سے نکاح کے پائے جانے میں خاص ہے۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ خاص کی تیسری مثال کو بیان کر رہے ہیں اور اس خاص کے مقابلے میں خبر واحد ہے۔ اس میں بھی یعنی اس خاص کی مثال میں بھی امام شافعی اور امام اعظم کا اختلاف ہے۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ عاقلہ بالغہ باکرہ لڑکی اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم کے نزدیک کر سکتی ہے، جبکہ امام شافعی کے نزدیک نہیں کر سکتی۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اپنے موقف پر خبر واحد کو دلیل بناتے ہیں۔ امی عائشہ سے روایت ہے کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو اس خبر واحد کی روشنی میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ عاقلہ بالغہ باکرہ عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی، جبکہ امام اعظم حسب معمول قرآن کریم کے خاص پر عمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ۔ یہاں اس مثال میں یعنی قرآن کریم کی اس آیت میں حتی کے بعد جو لفظ تنکحہ ہے، یہ لفظ تنکحہ فعل مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے اور یہ عورت کی طرف سے نکاح کے پائے جانے میں خاص ہے۔ یعنی اس لفظ تنکحہ کا جو فاعل ہے وہ عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بیوی کو اس کا شوہر طلاق دے دے، یعنی کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے، 3 طلاقیں دے دے، تو اس کے بعد وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ تو یہاں نکاح کا پایا جانا عورت کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کے اندر عورت کی طرف سے نکاح کا پائے جانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، یعنی نکاح کی نسبت عورت کی طرف کر دی گئی، تو پتہ چلا کہ عورت اگر اپنا نکاح کرے تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ تنکحہ عورت کی طرف سے نکاح کے پائے جانے میں خاص ہے۔ تو امام اعظم نے خبر واحد کو چھوڑ کر قرآن کریم کے خاص پر عمل کیا، اور یوں بھی خبر واحد پر اگر عمل کرتے ہیں تو قرآن کریم کے خاص میں تبدیلی ہوتی ہے، لہذا خبر واحد کو چھوڑا جائے گا اور قرآن کریم کے خاص پر عمل کیا جائے گا۔ اب اس اختلاف پر چند اختلافی مسائل نکلتے ہیں۔ وہ اختلافی مسائل کیا ہیں آپ ان کو بالترتیب سن لیجئے۔ 6 کے قریب مسائل نکلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہوئی تو امام اعظم کے نزدیک اس کے خاوند کے لیے، نئے خاوند کے لیے وطی کرنا حلال ہے، جبکہ امام شافعی کے ہاں نکاح ہی نہیں ہوا تو وطی کرنا بھی حلال نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں نکاح ہو گیا تو عورت کے لیے مہر شوہر پر لازم ہوگا، نئے شوہر پر، جبکہ امام شافعی کے نزدیک نکاح نہیں ہوا تو مہر بھی نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں اس عورت کو نفقہ ملے گا کیونکہ نکاح صحیح ہے، امام شافعی کے ہاں نفقہ نہیں ملے گا کیونکہ نکاح نہیں ہوا۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں اس عورت کو رہائش دینا بھی اس نئے شوہر کے ذمہ لازم ہے، جبکہ امام شافعی کے ہاں لازم نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں اس نکاح کے بعد شوہر نے اگر طلاق دی تو واقع ہو جائے گی، اور امام شافعی کے نزدیک واقع نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق تو ہوتی ہے نکاح کے بعد، اور یہاں نکاح عورت کی طرف سے ہوا ہی نہیں۔ اگر شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دیں، یعنی نئے شوہر نے اس عورت کو 3 طلاقیں دے دی، تو امام ابو حنیفہ کے ہاں اب اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرنا اسی شوہر کا حلالے کے بغیر جائز نہیں ہے، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے متقدمین جو اصحاب تھے ان کے نزدیک تو نکاح ہوا ہی نہیں تھا، لہٰذا 3 طلاقیں بھی نہیں ہوئی، لہٰذا یہ عورت دوبارہ اس مرد سے بغیر حلالے کے نکاح کر سکتی ہے۔ مگر جو بعد کے یعنی متأخرین شوافع تھے ان کے نزدیک بھی 3 طلاقوں کے بعد اب یہ مرد یعنی دوسرا شوہر جو اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ جواز نکاح کا شبہ تو تھا، اور 3 طلاقوں کے بعد حرمت مغلظہ ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے حرمت کے شبے کی وجہ سے اب اسی شوہر سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ یہ چند ایک مسائل تھے۔ اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو عبارت سے تطبیق دے دیں۔
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ یعنی عورت نکاح کر لے اس کے علاوہ شوہر سے، یعنی پہلے کے علاوہ شوہر سے۔ تو یہ آیت کریمہ خاص ہے فی وجود النکاح، نکاح کے پائے جانے میں، من المرأتی، عورت کی جانب سے۔ فلا یترک العمل بہ، تو ترک نہیں کیا جائے گا اس پر عمل کو، یعنی اس خاص پر عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا، بما، اس کی وجہ سے، رویہ عن النبی علیہ السلام کے جو حضور سے روایت کیا گیا، کیا یعنی جو روایت حضور سے آئی ہے، ایما امراتن کے جو عورت نکحت نفسہا، اپنا نکاح کرے، بغیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، فنکاحها باطل باطل باطل، تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو اس اختلاف پر چند ایک مسائل نکلتے ہیں، یعنی پہلے یہ جو عبارت ہے اس میں پہلے امام اعظم کا موقف بیان کر دیا گیا، اس کے بعد امام شافعی کی دلیل اور ان کا موقف بیان کر دیا گیا۔ اب اس اختلاف سے چند اختلافی مسائل نکلتے ہیں، وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ، اس سے متفرع ہوتا ہے، الخلاف فی حل الوطء، وطی کے حلال ہونے کا اختلاف، یعنی امام اعظم کے نزدیک وطی حلال ہوگی، امام شافعی کے نزدیک حلال نہیں ہوگی۔ ولزوم المہر، اور مہر کے لازم ہونے کا اختلاف، کہ مہر لازم ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو امام اعظم کے نزدیک ہوگا، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگا۔ والنفقۃ، یعنی لزوم النفقۃ، نفقہ لازم ہوگا یا نہیں، تو امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگا، امام اعظم کے نزدیک ہوگا۔ والسکنہ، اور رہائش لازم ہوگی شوہر کے ذمے کے نہیں، تو امام اعظم کے نزدیک ہوگی، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگی۔ ووقوع الطلاق والنکاح، اور طلاق کے واقع ہونے کا اختلاف، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک طلاق اگر دوسرا شوہر دے گا تو وہ واقع ہوگی، امام شافعی کے نزدیک نہیں ہوگی۔ والنکاح بعد الطلاقات الثلاث، اور 3 طلاقوں کے بعد اسی دوسرے شوہر کے لیے اس بیوی سے نکاح بغیر حلالے کے جائز ہے یا نہیں، تو امام اعظم کے نزدیک جائز نہیں ہوگا، امام شافعی کے نزدیک جائز ہوگا، کیونکہ پہلا نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ علی ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ، اس مذہب پر یا اس قول پر کہ جس پر امام شافعی کے متقدمین اصحاب گئے، بخلاف مختارہ، برخلاف ان کے کہ جنہوں نے اختیار کیا، المتأخرون منہم، ان میں سے یعنی شوافع میں سے جو بعد والے ہیں انہوں نے جو اختیار کیا، تو متأخرین شوافع جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ اگر 3 طلاق دوسرے شوہر دے دے گا تو اب دوسرے شوہر کے لیے دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جب تک کہ حلالہ نہ کر لیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔